اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ ناظرین، آج پرائم نیوز میں مرحوم یوسف خان عرف دلیپ کمار، جہاں شہنشاہ جذبات، ٹریجڈی کنگ کہے جانے والے یوسف خان فلمی دنیا کے ایک نامور اداکار، جن کی زندگی کو دیکھ کر، جن کی اداکاری کو دیکھ کر لوگ اداکار بنتے ہیں اور بنے ہیں۔ آج مرحوم یوسف خان، جن کا گزشتہ کل صبح 7:30 بجے انتقال ہوا، میں آج ان کی زندگی پر پرائم نیوز میں بول رہا ہوں۔ حالانکہ میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں، میں ایک دھارمک اور ایک مفتی ہونے کے ناطے آج تک میں نے کبھی بھی 4 سالوں میں اپنے چینل پر کسی بھی بالی ووڈ اداکار یا بالی ووڈ کی خبر پر میں نے کبھی بات نہیں کیا، اور نہیں میں آگے بھی کبھی کروں گا، لیکن آج میں مجبور ہو گیا ہوں۔ مجاہد آزادی، پدم بھوشن، شہنشاہ جذبات اداکار یوسف خان کی زندگی کے تعلق سے کچھ بولنے پر، کیونکہ یہ عام اداکار نہیں ہے، یہ عام بالی ووڈ میں جو لوگ ہوتے ہیں، عام طور سے آپ نے دیکھا کہ جن کی 2-4 فلمیں ہٹ ہو گئی تو جناب وہ مذہب بیزار ہو جاتے ہیں، مذہب سے ان کو کوئی تعلق نہیں رہتا، ان کو اگر وہ مسلمان ہیں تو پھر ان کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ جی ہاں، پھر وہ ایسی بھی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس سے وہ اسلام سے، دین سے، دھرم سے خارج ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ وہ اداکار رہے ہیں یوسف خان عرف دلیپ کمار، یہ وہ اداکار رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اتنے بڑے اداکار ہونے کے باوجود کبھی مذہب سے بیزار نہیں ہوئے، کبھی مذہب کے خلاف انہوں نے بات نہیں کی، ورنہ لوگ عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن یہ وہ شخصیت ہے کہ جن سے جب مذہب کے تعلق سے پوچھا گیا کہ کیا مذہب کے تعلق سے جب پوچھا گیا کہ کیا مذہب ضروری نہیں ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ انسانیت ہی سب سے بڑا دھرم ہے، انسانیت ہی سب سے بڑا مذہب ہے، اور پھر انسانیت کو دکھانے کے لیے اٹھ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں، اپنے ایمان سے، اپنے دین سے، اپنے دھرم سے کھیل جاتے ہیں، تو دلیپ کمار، جن کا نام یوسف خان، انہوں نے کہا تھا کہ مذہب تو آدمیت کے لیے ضروری ہے۔ جی ہاں، یوسف خان کے یہ جملے کہ مذہب تو آدمیت کے لیے ضروری ہے، جب تک کہ وہ سچے پکے انداز میں مذہب پر عمل نہیں کرے گا وہ اچھا انسان نہیں ہو سکتا، وہ اچھا آدمی نہیں ہو سکتا، تو مذہب تو آدمیت کے لیے ضروری ہے۔ تو مذہب کو ماننے والا یہ اداکار یوسف خان، جن کے بارے میں گزشتہ کل میں نے کہا کہ جن کی زندگی کے آخری لمحات ایسے گزرے ہیں کہ جس میں انہوں نے علماء سے بڑا گہرا تعلق رکھا، اللہ والوں سے بڑا گہرا تعلق رکھا، تو آج میں مجبور ہو گیا کہ میں ایک ایسے بالی ووڈ اداکار کی زندگی جب کل ختم ہوئی ہے تو میں ان پر ضرور بات کروں۔ پرائم نیوز میں آج میں بہت اہم باتیں بتاؤں گا کہ ان کے انتقال پر فلمی دنیا، بالی ووڈ جہاں پر گویا کہ یتیم ہوا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ وزیر اعظم مودی نے کیا کہا ان کے انتقال پر، ہمارے پڑوسی ملک کے وزیر اعظم PM عمران خان نے کیا کہا، راہل گاندھی نے کیا کہا، ہمارے ملک کے پریزیڈنٹ رام ناتھ کووند نے کیا کہا، ایسے ہی بالی ووڈ کے مشہور اداکار جن کو دلیپ کمار اپنا بیٹا مانتے تھے، شاہ رخ خان نے کیا کہا، ایسے ہی مشہور شاعر عمران پرتاپ گڑھی نے کیا کہا، اور بھی لوگوں نے کیا کہا۔ میں یہاں تک کہ مولانا سجاد نعمانی کی بھی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، تو میں دلیپ کمار پر، مرحوم یوسف خان پر کس نے کیا کہا، اور ملک کا جو زہریلا ٹولہ ہے، خاص طور سے ایک چینل ہے سدرشن چینل، ہے نا، آخر پیٹ میں تو مروڑ ہوا ہی ہوگا، اور پھر کہتے ہیں نا کہ سانپ ہمیشہ زہر ہی اگلے گا۔ بھائی آپ بچھو سے تمنا کریں گے کہ بچھو کاٹنا چھوڑ دے، آپ سانپ سے تمنا کریں گے کہ سانپ زہر کے بجائے شہد اگلے، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو سدرشن چینل کے زہریلے نے کیا کہا وہ بھی میں ساری چیزیں کہوں گا، اس خبر کو پوری دیکھنا، کیونکہ ایسی رپورٹ کوئی بھی پیش نہیں کرے گا۔ تو آئیے، خیر میں زیادہ لمبی
کبھی بھی نہ ہو جائے اس کا بھی خیال رکھوں گا۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ شہنشاہ جذبات ٹریجڈی کنگ یوسف خان عرف دلیپ کمار کے انتقال پر گزشتہ کل دیکھا گیا کہ باقاعدہ ان کو جب دفن کیا گیا تو مکمل سرکاری شان و شوکت اور سرکاری اعزاز کے ساتھ انہیں سلامی بھی پیش کی گئی اور انہیں ترنگا میں لپیٹا گیا اور ان کے جسد خاکی کو دفن کیا گیا، انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ جی ہاں، میں آپ کو بتاؤں کہ اداکاری کے اس کنگ کہ کروڑوں شیدائی میں گزشتہ کل سوگ کا ماحول بھی دیکھا گیا، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پوری طریقے سے دلیپ کمار کو جب ودا کیا گیا تو لاکھوں لوگوں کی آنکھیں نم تھی، اور رام ناتھ کووند جو ہمارے صدر جمہوریہ ہیں، انہوں نے یہ کہا دلیپ کمار کے تعلق سے کہ دلیپ کمار ہندوستان کے دل میں ہمیشہ زندہ رہے گے۔ وہیں پر ہمارے پی ایم وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ دلیپ کمار کو نسل در نسل یاد کیا جائے گا۔ جی ہاں، بڑی بات کہی ہے، لیکن لوگ وزیر اعظم کا جب کمنٹ آتا ہے تو لوگ سوشل میڈیا پر کچھ نہ کچھ کمنٹ کرتے ہی ہے، تو لوگوں نے کمنٹ کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی سے کہا کہ آپ نے تو اس وقت ملک کی جنتا کا جینا دوبھر کر دیا ہے، لوگ مر رہے ہیں، آتما ہتیا پر مجبور ہو گئے ہیں۔ تو اب لوگ سوشل میڈیا پر کمنٹ کرنے لگے ہیں وزیر اعظم نریندر مودی کے اس کمنٹ پر کہ دلیپ کمار کو نسل در نسل پسند کیا گیا۔ جی ہاں، نسلوں نے ان کو پسند کیا، تو لوگ کمنٹ کرنے لگے کہ مودی جی آپ بھی کچھ ایسے کام کرو کہ آپ کے جانے کے بعد لوگ آپ کو برسوں تک یاد رکھے، نسلیں آپ کو یاد رکھے۔ خیر، راہل گاندھی کا بڑا بیان آیا ہے، راہل گاندھی نے کہا ہے کہ دلیپ کمار کو آنے والی نسلیں بھی یاد کیا کرے گی۔ تو وہیں پر سوشل میڈیا پر لوگوں نے کمنٹ کر دیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی سے ہم ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتے ہیں کہ ابھی جنتا مر رہی ہے اور آتما ہتیا کرنا پسند کر رہی ہے، تو لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی جی آپ بھی کچھ اچھے کام کر کے دنیا سے جائیں تاکہ آپ کو بھی نسلیں یاد رکھیں۔ خیر، اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ شاہ رخ خان، جو اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ انہوں نے اپنا آئیڈیل اگر کسی کو بنایا تھا تو وہ یوسف خان کو بنایا تھا، دلیپ کمار کو بنایا تھا، اور دلیپ کمار جی کا کوئی بیٹا نہیں تھا، تو اب وہ شاہ رخ خان کو اپنا بیٹا مانتے تھے۔ سائرہ بانو نے اس کا کئی مرتبہ اظہار بھی کیا ہے، تو مشہور اداکار شاہ رخ خان بھی دلیپ کمار کو آخری وداعی کے پروگرام میں پہنچے اور انہوں نے جذباتی انداز میں باقاعدہ اپنی امی جان سائرہ بانو کا ہاتھ بھی تھاما اور اپنے غم کا اظہار بھی کیا۔ آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ دلیپ کمار یوسف خان جو کروڑوں دلوں پر راج کرتے تھے، صرف بھارت ہی نہیں پوری دنیا کے دلوں پر راج کرتے تھے، ہمارے پڑوسی ملک کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی کہا کہ دلیپ کمار کے انتقال پر، یوسف خان کے انتقال پر پاکستان میں بھی صف ماتم بچھ گئی، اور پاکستان میں بھی باقاعدہ عمران خان سمیت وہاں کے بڑے بڑے نیتاؤں نے بھی غم کا اظہار کیا اور کھل کر یہ بات کہی کہ یوسف خان کو پاکستان میں بھی نسل در نسل یاد کیا جائے گا، یعنی ایک اعتبار سے پاکستان نے بھی ان کو پوری طریقے سے یاد کیا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں دلیپ خان کے تعلق سے ایک اور بات میں آپ کو بڑے پیمانے پر میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ دلیپ کمار کے تعلق سے گزشتہ کل جس طریقے سے شردھانجلی پیش کی گئی اور عقیدت پیش کی گئی، تو وہیں پر دلیپ کمار کے تعلق سے ہمارے مولانا سجاد نعمانی صاحب کا بھی باقاعدہ ایک ویڈیو ان کے چینل ہی کے ذریعے سے وائرل ہو رہا ہے کہ انہوں نے بھی تعزیت پیش کی، انہوں نے بھی ان کی مغفرت کی دعائیں کی۔ ایسے ہی سائرہ بانو جو ان کی بیوی ہے، ان کا بڑا بیان آیا ہے کہ دلیپ کمار کو، ہم کو کوئی اولاد تو نہیں تھی، لیکن سائرہ بانو نے کہا کہ مجھے اولاد نہ ہونے کا کوئی ملال نہیں، دلیپ صاحب خود ایک بچے کی طرح تھے، یعنی انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ اپنی محبت کا اظہار بھی کیا ہے اپنے شوہر سے کہ میں نے ان کو بچوں کی طرح پالا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ دلیپ کمار جس طریقے سے 98 سال کے ہو کر دنیا سے گئے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ کئی بار وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے اور بڑی لاڑ چاو اور محبت کے ساتھ ان کو یوں سمجھیے کہ ان کا رکھ رکھاؤ کیا گیا، اور سائرہ بانو نے جو جملہ کہا ہے کہ میں نے خود انہیں بچے کی طرح پالا ہے، وہ خود ایک بچے کی طرح تھے، سچ میں یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے ان کی بہت خدمت کی ہے۔ ڈاکٹر ظہیر قاضی نے تو ان پر ایک مضمون لکھتے ہوئے کہا کہ ایک سورج تھا
کے تاروں کے گھرانے سے اٹھا۔ جی ہاں، دلیپ کمار نے کافی خدمات انجام دی ہے۔ میں ان کی اصل زندگی میں آپ کو اور بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے کس نے کیا کہا میں آپ کو بتا دوں کہ سبھاش گھئی جو بڑے یوں سمجھیے کہ ڈائریکٹر ہے، ڈائریکٹر سبھاش گھئی، بالی ووڈ کے ڈائریکٹر سبھاش گھئی نے بتایا کہ دلیپ کمار میرے لیے بھی ایک آئیڈیل تھے۔ جی ہاں، میرے لیے بھی ایک آئیڈیل تھے۔ اور نوجوان شاعر جو ابھی کانگریس کے راشٹریہ ادھیکش بنائے گئے ہیں، اقلیت کے مائنورٹی کے الپ سنکھیان کے عمران پرتاپ گڑھی نے بھی باقاعدہ جذباتی انداز میں انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ میں بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر میں ان کے لیے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو شبیر انصاری کا نام آپ نے سنا ہوگا، شبیر احمد انصاری جو او بی سی کے مسلم او بی سی سماج کے راشٹریہ ادھیکش ہے، ان کے ساتھ بھی باقاعدہ دلیپ کمار نے، یوسف خان نے کئی آندولن کیے، کئی پروگرام میں شرکت کی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1996 میں جب میں خود لکھنؤ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں پڑھتا تھا تو مسلم او بی سی سماج کا ایک بہت بڑا پروگرام شبیر احمد انصاری کی ادھیکشتا میں رکھا گیا تھا۔ اس وقت جب میں 15 سال کا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر بھی یوسف خان یعنی دلیپ کمار صاحب باقاعدہ اس جلسے میں شریک ہوئے تھے اور انہوں نے او بی سی سماج کے لیے کافی آواز اٹھائی تھی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ او بی سی سماج، دلت سماج کے لیے باقاعدہ لگاتار دلیپ کمار، یوسف خان ایک واحد بالی ووڈ کے اداکار ہے۔ بالی ووڈ کے اداکار دھرنوں میں نہیں آتے، آندولن میں نہیں آتے، وہ صرف پیسہ کمانے میں لگے رہتے ہیں، پھر جنتا کا کیا ہو رہا ہے، ملک کا کیا ہو رہا ہے یہ بالکل خاموش رہتے ہیں۔ لیکن دلیپ کمار ایک واحد ایسے بالی ووڈ کے اداکار تھے جنہوں نے ہمیشہ آندولن میں حصہ لیا، جلسوں میں حصہ لیا، میٹنگوں میں حصہ لیا اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے رہے اور او بی سی اور دلتوں کی آواز بنتے رہے۔ تو خیر یہ ایک ایسے اداکار تھے، یہ صرف بلکہ میں ایک جملہ کہوں گا کہ یہ صرف ایک فلمی اداکار نہیں تھے آج کے اداکاروں کی طرح، بلکہ اداکار ہونے کے باوجود انہوں نے اپنا دھرم، اپنا دین، اپنا سماج، اپنے ملت کے لیے ہمیشہ یہ حساس رہے اور انہوں نے آواز بلند کی۔ وہ آج کے بظاہر مسلم نام والے آپ نے دیکھا ہوگا، یہ خان وہ خان، لیکن کیا کریں، کہتے بھی اچھا نہیں لگتا ہے کہ وہ اوروں کو خوش کرنے کے لیے، دنیا کو خوش کرنے کے لیے یا راشٹری ایکتا کے نام پر یا اپنے آپ کو ایک دم سیکولر بنانے کے لیے یہ بالکل غلط ایسی بھی حرکتیں کرتے ہیں کہ جناب جو ان کو ایمان سے نکال دیتی ہے، جو انہیں اسلام سے نکال دیتی ہے۔ تو دلیپ کمار کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنے دھرم کا بھی خیال رکھا، اپنے سماج کا بھی خیال رکھا اور دلیپ کمار اپنی ملت سے، اپنے سماج سے بہت پیار کرتے تھے اور مسلمانوں کے مسائل اور ان کی تکلیف پر یہ اوروں کی طرح وہ تماشائی بن کر نہیں رہتے تھے، باقاعدہ وہ آواز اٹھاتے تھے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ بابری مسجد کو جب شہید کیا گیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کسی خان اور کسی بالی ووڈ اداکار نے بابری مسجد کی شہادت پر زبان نہیں کھولا ہے، لیکن دلیپ کمار کو میں سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کیا کہے گا اور مجھے سیکولر رہنا ہے اور مجھے کسی کو ناراض نہیں کرنا اور مجھے یہ نہیں کرنا ہے۔ دلیپ کمار نے باقاعدہ، یوسف خان نے بابری مسجد کی شہادت پر بھی یوسف خان تڑپ اٹھے تھے اور انہوں نے اپنے کیریئر اور شہرت کا خیال نہیں کیا، بلکہ اس وقت انہوں نے مسلمانوں کو اپنے حقوق کے لیے لڑنے اٹھنے کی ترغیب دی۔ جی ہاں، اور بابری مسجد کی شہادت پر بھی انہوں نے غم کا اظہار کیا۔ اور ایسے ہی 1922 میں بوسنیا کی جنگ کے دوران جو بوسنیا میں مظلوم مسلمانوں پر جو ظلم ہوا تھا تو اس وقت بھی یوسف خان نے لوگوں میں مہم چلائی کہ بوسنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرے۔ اور 93 میں بابری مسجد کی شہادت کے بعد جو ملک کے آتنکوادیوں نے بابری مسجد کو شہید کیا تھا، اس کے بعد جو 93 میں بم بلاسٹ ہوئے اور فسادات ہوئے اور جو بے قصوروں کی جانیں گئی، اس وقت بھی باقاعدہ یوسف خان صاحب نے آواز اٹھائی اور صاف طور سے کہا کہ یہ فسادات، یہ دنگے اور جو کوئی بھی لوگ اس میں ملوث ہیں ان پر کارروائی کی جائے۔ اور بابری مسجد کی شہادت کو لے کر بھی انہوں نے باقاعدہ بہت زبردست انداز میں آواز اٹھائی۔ پاکستان کی جانب سے ان کی شہرت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، یہ صرف یہی نہیں بلکہ پاکستان کا ایک بڑا ایوارڈ ہوتا ہے نشان امتیاز، وہ بھی انہیں دیا گیا تھا۔ اور شیو سینا کے چیف بال ٹھاکرے نے
اس وقت ان کی مخالفت کی تھی، ایسی خبریں بھی ہے، لیکن ان پر پاکستان کا ایوارڈ واپسی کا دباؤ بنایا گیا، لیکن دلیپ کمار نے بال ٹھاکرے کا دباؤ قبول نہیں کیا اور ٹھاکرے کا مطالبہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ایسی بھی خبریں ہیں، آپ اندازہ لگائیں یوسف خان کی شخصیت کا۔ اور لیکن گزشتہ کل میں نے دیکھا کہ ہمارے ریاست کے وزیر اعلیٰ سی ایم ادھو ٹھاکرے، ان کے بیٹے آدتیہ ٹھاکرے، یہ باقاعدہ ان کے انتقال پر ان کے گھر تعزیت کرنے گئے، شردھانجلی پیش کیا، شاعر بانو سے ان کی بیوی سے ملاقات کی اور اپنا غم کا اظہار بھی کیا۔ تو خیر دلیپ کمار کی بہت ساری باتیں ہیں۔ دلیپ کمار علم دوست انسان تھے، انہوں نے علم کے پھیلاؤ کے لیے وہ کہتے تھے قوم اگر پڑھ لے گی تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کئی جگہوں پر باقاعدہ انہوں نے مدد بھی کی، پروگرام دیے تاکہ وہاں پر کالج کو، اسکول کو جگہ ملے، جیسے کل میں نے اقرا کا بتایا تھا۔ ایسے میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے بے شمار لوگوں کی ہر اعتبار سے میڈیکل لائن سے بھی خدمت کی، اور جب وہ مکہ المکرمہ گئے تو وہاں کی ایک تصویر بھی ہمارے مکہ مکرمہ میں جو ہمارے رپورٹر ہے قیوم خان، محمود خان غالباً، جو ہمارے رپورٹر مکہ المکرمہ میں ہمارے جلگاؤں ضلع کے مارول کے رہنے والے، انہوں نے بھی تصویر بھیجی ہے کہ جب وہ مکہ المکرمہ یوسف خان گئے تھے تو ہمارے رپورٹر وائرل نیوز کے قیوم خان نے اس وقت ان کی وہاں خدمت کی تھی۔ تو انہیں دین سے بڑا لگاؤ تھا، اسلام سے بڑا لگاؤ تھا۔ حاصل کہنے کا یہ ہے کہ وہ اوروں کی طرح دین بیزار، ایمان بیزار، دھرم بیزار اور اسلام بیزار نہیں تھے، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی فلم میں گزاری، بالی ووڈ کے وہ اداکار رہے، لیکن وہاں رہتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے آپ کو سیف بھی رکھا اور اپنے مذہب پر عمل کرتے رہے، اور آخر عمر میں تو باقاعدہ اللہ والوں سے اور علماء سے ان کا گہرا رشتہ رہا۔ بس ہم اتنا ہی کہیں گے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام فرمائے۔ جو انہوں نے سماجی ملی خدمات انجام دی ہے، سیوا کی ہے، خدمات کی، اللہ اس کو شرف قبولیت سے نوازے، اور جو کچھ بھی خطائیں لغزشیں ان کی زندگی میں اگر ہوئی ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو، لغزشوں کو اللہ معاف فرمائے اور اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے۔ پھر آخر میں کہوں گا کہ کبھی بھی میں فلمی خبریں نہیں دکھاتا، کسی بالی ووڈ اداکار کی تعریف نہیں کرتا، لیکن یوسف خان کی وہ باتیں ہیں کہ جس پر میں بولنے پر مجبور ہو گیا، اور ان کی تعریف کرنے پر اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے پر میں مجبور ہو گیا۔ پھر یہی کہوں گا کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ان کے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرمائے۔